موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب دستور دانشور ماہر قانون و سماجی رہنما چودھری محمد لطیف کمبوز صاحب. جناب کو ہم اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے، ان سے بات کریں گے کہ کیوں ہمارا معاشرہ، کیوں ہماری یہ قوم حسن اخلاق سے اتنا دور جا چکی ہے، کیوں ہمارے معاشرے میں دن بدن یہ فقدان بڑھتا جا رہا ہے کہ حسن اخلاق ہمارے معاشرے سے ختم ہی ہو گیا، ہماری زندگیوں سے الگ ہو چکا ہے. آئیے پوچھتے ہیں لطیف صاحب سے. لطیف صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ وطن عزیز اس عظیم زیور سے یکدم محروم ہو چکا ہے، اور کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں، کن کی وجہ، کس بنا پر ہم اس چیز سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور وطن عزیز میں دوبارہ سے وہی خوش اخلاقی اور حسن اخلاق کو پیدا کر سکتے ہیں. جی لطیف صاحب. شکریہ رضوان. دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اخلاق کا فقدان ہے نا، اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا، جو بنیادی ریزن ہے نا، وہ ہے ہمارا جو نظام تعلیم ہے نا، وہ آؤٹ آف کورس ہو چکا ہے. کہ سمجھ لیں کہ اس نظام تعلیم کے ہوتے ہوئے اخلاق تو دور دور تک نظر نہیں آتا. اس کے بعد جو معاشی بدحالی ہے نا، وہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے. ہمارے معاشرے میں بے چینی ہے، ابتری ہے، ٹینشن ہے، اور بہت سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو ہمارا معاشرہ ہے نا، وہ اخلاق سے تو عاری ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت ختم ہو چکی ہے. ہم بحیثیت تاجر دیکھیں، بحیثیت ایک سرکاری ملازم دیکھیں، بحیثیت ایک وہ وکیل دیکھیں، ایک ڈاکٹر دیکھیں. ہم پیسے کمانے کے چکر میں تو ہیں، پیسہ تو کما رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہمارا اخلاق ہے وہ تو سرے سے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے روزمرہ زندگی کے جو امور ہیں وہ سر انجام دینے ہی دینے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں اخلاق کو شامل کر لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیکسٹ پرسن جو آپ سے ملا ہے اس کا درد ختم ہو جائے گا، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، اس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور آپ کو اس کے عوض اجر ملے گا. جی لطیف صاحب، بجا فرمایا آپ نے. نظام تعلیم جو ہے ہمارا وہ واقعی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، لیکن آپ کی رائے کے مطابق ہمارا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اخلاقیات میں کیا ہمارے مذہب میں بھی کوئی اس کے حوالے سے تعلیمات موجود ہیں؟ کیا کچھ اس طرح کا آپ روشنی ڈالیے برائے مہربانی. دیکھیں رضوان، بات پتہ کیا ہے، ہمارا جو مذہب ہے اس کی بنیاد ہی اخلاق پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تلوار سے ہی اسلام کو پھیلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ خلق عظیم ہے، آپ کا اخلاق اعلیٰ اور رفع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے. ایک عورت، بڑا مشہور زمانہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، راستے میں گندگی پھیلاتی تھی، لیکن اس کے بیمار ہونے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ ایک اماں جو کہ نا وہ اپنا سامان اٹھا کے جا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہے، جس کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اماں کی گٹھری اٹھائی اور اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے. آپ نے اماں سے پوچھا، اماں آپ مکہ کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہے جس کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو کر دین قبول کر لیتے ہیں، دین اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس کی منزل مقصود پر پہنچ کر اماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے بتانے پر اماں نے اسلام قبول کر لیا کہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون سی بات تھی؟ وہ اخلاق والی بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا، اس کو اپنے ساتھ ہی اس کے ساتھ اس کی منزل تک پہنچایا. یہ بنیادی ستون تھا اخلاق والا، جس کی بنیاد پر مذہب اسلام پھیلا ہے. تو یہ کہ میں حق بجانب ہوں یہ بات کہنے میں کہ مذہب اسلام اور اخلاق اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ماشاءاللہ سر، بہت ہی اچھا بیان فرمایا آپ نے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، دنیا کیا پوری کائنات میں کہیں نہیں ملتی. لیکن سر میں عصر حاضر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جو عصر حاضر میں وطن عزیز میں اس معاشرے میں جو برائیاں سر اٹھا رہی ہیں، اخلاقیات جس سے ناپید ہوتا جا رہا ہے،
یہ کیا وجوہات ہیں؟ کیوں ہم دین سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ کیوں ہماری تعلیمات سے یہ اخلاق نکل چکا ہے؟ کیوں ہماری کتابوں میں ان اخلاقیات کو نہیں پڑھایا جا رہا؟ کیا وجہ ہے سر؟ آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں رضوان، آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ عصر حاضر میں جو اخلاق ہے اس کا بہت فقدان پایا جا رہا ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہمارا کمزور نظام تعلیم ہے۔ پہلے بھی عرض کیا، جو ہمارا نظام تعلیم ہے نا، اس میں اخلاق کو پڑھایا تو جا رہا ہے، کتابی حد تک تو ہمیں اخلاق نظر آتا ہے، لیکن ہماری عملی زندگی میں اخلاق کا دور دور تک تصور نہیں نظر آ رہا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری تربیت نہیں ہو رہی، مائیں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہی، ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹ کی تربیت نہیں کر رہا۔ اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ کی تربیت کرتا ہے تو وہ جو بچے ہیں پرائیویٹ سکولز کے، وہ امیر ماں باپ کے بیٹے ہیں، وہ استاد کا ادب اور احترام تو بھول ہی چکے ہیں۔ ان کا اخلاق تو تباہ ہی ہو چکا ہے۔ وہ اپنے مال کے زور پر جو کہ ہے نا ان کی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی بیوروکریسی ہے، جو بھی دوسرے تیسرے آفیسر لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے انہوں نے اپنی اولاد کو لاڑ پال کی وجہ سے اخلاق کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اخلاق کو بدرجہ اتم لانا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اوپر سے، یعنی کہ جو آفیسر لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہمارے معاشرے کی کریم ہے، وہ اگر آنے والے سے جو سائل ان کے پاس آئے گا ان سے اخلاق سے پیش آئیں گے تو جو اخلاق ہے نا وہ ہماری زندگی میں سرایت کر جائے گا، اور ہمارا معاشرہ ایک عملی طور پر ایک احسن اور خوبصورت معاشرہ بن جائے گا۔ ماشاءاللہ لطیف صاحب، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے آج کے موضوع کو بیان کیا، اور آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ ہمارے معاشرے کو اپنی زندگی اور اپنے تجربے سے کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں جو کہ ہماری عوام اس کے ساتھ عمل پیرا ہو کر اخلاقیات کے اور نزدیک ہو جائے؟ میرے خیال میں رضوان، ایک تو یہ بات ہے کہ جو نظام تعلیم ہے نا ہمارا، اس میں جو کہ نا اخلاق کے مضامین جو کہ ان کو شامل کیا جائے، اور اس کے بعد جو اخلاق کے مضامین ہم پڑھتے ہیں یا پڑھائے جاتے ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں عملی طور پر شامل کیا جائے، اور اساتذہ جو ہے وہ بچوں کو اسپیشلی اخلاق کی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرے۔ اور اس کے بعد جو والدین ہیں ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اخلاق سے آراستہ کریں، اور بچوں کے سامنے کبھی غیر اخلاقی گفتگو نہ کریں، بچوں کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات نہ کریں، بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد جو بھی ہمارا مقتدر طبقہ ہے، جو بھی ہمارے سرکاری افیسران ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں، وہ آنے والے سائل سے جب اخلاق سے بات کریں گے تو اخلاق سلولی ہماری زندگی میں عملی طور پر نافذ ہو جائے گا، اور ہمارا معاشرہ غربت کے باوجود جب اخلاق ہمارے ساتھ ہوگا تو وہ جنت نظیر نظر آئے گا۔ بہت شکریہ لطیف صاحب، بہت ہی اچھی اور خوبصورت باتیں کی آپ نے ہمارے ساتھ، اخلاقیات کو کس طرح سے بیان کیا آپ نے، کس طرح سے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا معاشرہ کس طرح سے چلنا چاہیے، آپ نے بہت ہی خوبصورت بیان کیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے میں آپ کا میزبان رضوان احمد آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔